السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصیٰ کے بارے میں جانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حشر اور نشر کی سرزمین ہے، یہاں آؤ اور اس سرزمین پر نماز پڑھو۔ یہاں پڑھی گئی ایک نماز کسی اور جگہ پڑھی گئی 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا، اگر میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم وہاں چراغ جلانے کے لیے تیل بھیج دیا کرو۔ جس نے ایسا کیا گویا وہ وہاں پر پہنچ گیا۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصیٰ حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے، جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی، یہود کے موقف کے مطابق اس جگہ پر پہلے ہیکل سلیمانی تھی۔ مسلمانوں کا یروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ تعمیر کی گئی۔ حالانکہ قرآن میں سفر معراج کے باب میں اس مسجد کا ذکر ہے، گویا یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے موجود تھی۔ متعدد روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ الاقصیٰ تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے، اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ یہاں تک درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروایا، لیکن اسے کلیتاً ہیکل سلیمانی قرار دینا تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ ہیکل کا لفظ رہائش گاہ، محل یا دربار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گمان غالب ہے نبی اللہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی رہائش گاہ کا حجرہ بھی مسجد میں بنا رکھا ہو، اور اپنے متبعین کا اجتماع بھی مسجد میں ہی کرتے ہوں۔ اس لحاظ سے اس مسجد کو ہیکل سلیمانی، یعنی سلیمان علیہ السلام کا محل یا دربار کے نام سے منسوب کر دیا ہو، حالانکہ یہ مسجد فی الواقع زمین پر دوسری تعمیر ہونے والی مسجد ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصیٰ یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کے سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔